اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ التوبہ کے 15ویں رکوع کی پہلی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ سورہ توبہ میں ہم نے دیکھا کہ پہلے جنگ تبوک کا واقعہ چلا اور اس میں جو کمزوریاں مسلمانوں نے دکھائیں اس پہ تبصرہ ہوا، ان کو توبہ کے لیے متوجہ کیا، اور جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی ان کا تذکرہ بھی آیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کمزور ایمان والوں کو بھی معاف کر دیا، اور اس کے بعد خاص طور پر بتایا کہ منافقین کی کیا صفات ہیں، سچی مسلمان کون نہیں ہوتے، ایمان آہستہ آہستہ کیسے انسان کا ضائع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کفر کی موت پہ مرتا ہے۔ اب آخر میں یہ ساری آیتوں کو اب یہ 15ویں اور 16ویں رکوع کے اندر جو ہے سمیٹا جا رہا ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حج کے موقع پہ کہا گیا تھا کہ اللہ اس کے رسول بری ہیں اب کا مشرکین سے اور کافروں سے، حجت جو ہے تمام ہو چکی ہے، اب ان کو 4 مہینے کی مدت ہے، اس میں وہ چل پھر لیں، یا تو پھر وہ اسلام قبول کریں یا پھر یہ مکہ اور اس کا حرم کا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ یہ بہت کلیئر ہو گیا تھا۔ اب بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو، نیکی کا راستہ اختیار کرو، برائی سے بچنے کی کوشش کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ سب بیماریاں کب پیدا ہو جاتی ہیں؟ جب آپ کے ساتھی غلط ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی جاہل ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جو عالم ہیں، ہے نا، جو سمجھدار ہیں، جو دین میں جس کا قول اور عمل ساتھ ہے، ایسا نہیں بس زبان پہ ہے اور عمل تو ان کا کوئی دوسرا ہے، ایسے لوگ جو سچی، جس کی زندگی سامنے ہے، پوری زندگی ان کی دیکھیں گے آپ تو معلوم ہوگا بالکل اللہ کے لیے انہوں نے گزاری ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کو دوست بنانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ کون تھے اس زمانے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ ان سے اپنے روابط آپ بڑھاؤ، سچے صحابہ سے آپ روابط بڑھاؤ گے، سچے نبی سے آپ روابط بڑھاؤ گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا تعلق اچھا ہوگا، آپ اچھے ہو جائیں گے۔ اور برے لوگوں میں رہو، اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اچھا بھی ہے اور اس کو سنگت بروں کی مل گئی تو وہ کبھی نہ کبھی اس کو غلطی پہ ڈال ہی دیتے، کیا ہوتا ہے ایسا ویسا بول کر وہ جا کے پڑ جاتا ہے۔ اب جیسا یہاں بھی ہمارا ایک مشرکانہ ماحول ہے پوری چاروں طرف، اب اس کے اندر یہ دین کی باتیں جلانا ہے، آپ کو اس پہ سب پہ چلانا ہے۔ اب ہر جگہ ایسا چل رہا ہے، وہ ایسا کما رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، وہ فلاں، اب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ہم اللہ اس کے رسول کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں سارا کام، اگر وہ کر لیں تو کیا زندگی کی کامیابی رہی؟ تو بتایا کہ تم سچے اچھے لوگوں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ زیبا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ مدینہ کے لوگ اور اس کے آس پاس کے جو دیہاتی ہیں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں جنگ میں جانے سے۔ حضور جا کر جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ نہیں لڑ رہے ہیں، ولا یرغب بانفسہم عن نفسہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اپنی جان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو جان کس کی قیمتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہماری؟ تو تم کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا۔ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کو دھکا ہے تو ہماری جان کو دھکا ہے۔ آج بھی لوگ برداشت نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس میں کوئی بد کلامی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے تو لوگ مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عزت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پیاری ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، یہ مومنین کی شان ہے۔ تو کہا گیا کہ تم تو پیچھے رہ گئے، کیا یہ تمہارے لیے مناسب تھا؟ یہ تمہارے لیے بالکل زیبا نہیں تھا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کیوں پیچھے رہ جانا مناسب نہیں تھا کہ تم کو کبھی کوئی پیاس نہیں لگتی اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اب اللہ کی راہ میں یہاں بھی دینی کام کر رہے ہیں، سمجھیو، اب یہ درس کا یہ اب لا رہے ہیں، کوئی لوگ انتظام کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، دین کا کوئی بھی کام ہے اس پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اور اس میں ان کو پیاس لگ گئی، وقت پہ پانی نہیں ملا، ولا نصب، ان کو زخم آ گیا، چوٹ آ گئی، مار لگ جاتا ہے کبھی کبھی جاتے آتے،
ولا مخمصۃ فی سبیل، اور بھوک لگ گئی، کھانے کو بھی وقت پہ نہیں ملتا. جب آپ اجتماعی کام کرتے ہیں نا، جب سارے انسانوں کا کام، اللہ کا کام، اب جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو جنگ میں کوئی وقت رہتا ہے کھانے پینے کا؟ نہیں رہتا، کوئی کھانا نہیں. تو ان کو بھوک لگے گی، ان کو پیاس لگے گی، ان کو زخم آئے گا. ولا ینالون ولا یتوؤون موطئا یغید الکفار، اور وہ میدان میں کوئی ایسا قدم نہیں رکھتے جو کافروں کو برا لگ رہا ہے. انہوں کیا کرتے؟ کافر جو برا کام کر رہے ہیں، دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو روکتے ہیں. وہ دین کو مٹا رہے ہیں تو یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے اندر مناتے ہیں، سیرت کے ہفتے رکھتے ہیں، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں. یہاں کا مولا، اور وہاں یہ تھا کہ جنگ لڑنا تھا، تو کوئی میدان میں وہ قدم نہیں رکھتے جس سے کفار کو جو ہے نا دل برداشتہ ہوتے ہیں، برا لگتا ہے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور کوئی دشمنوں سے وہ سامان نہیں چھینتے یا ان کو سزا نہیں دیتے، ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جیسا غزہ کے لوگوں نے پہنچایا، نقصان پہنچاتے ہیں. الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیکی کا کام ہے، پیاس لگنا، بھوک لگنا، زخم لگ جانا، جنگ میں جانا، دینی جدوجہد کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے آنا، اس کے لیے وقت نکالنا، یہ سب نیکی کا کام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا دین کے غلبے کے لیے جو بھی کوشش ہوگی ضائع نہیں جانے والی ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا ابھی تک، مجھے وہ فلاں ہی کرنا تھا، یا مجھے مار لگ گیا. یہ سب نیکی میں لکھا جائے گا. جنگ میں جو بھی ہوگا، اللہ کی راہ میں، جو تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیف پہنچے گی اس کے بارے میں نیکی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو بھلائی کا کام کر رہے ہیں، جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ ان کو ضرور دے کے رکھے گا، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور وہ کوئی خرچ نہیں کرتے، چھوٹا ہو کہ بڑا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ خرچ نہیں کرتے. ولا يخطئون واديا الا كتب لهم، اور نہ کوئی وادی وہ اللہ کی راہ میں پار کرتے ہیں. وادیوں سے گزرنا ہے تو وادی پار نہیں کرتے، مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے نیکی، ان کا ایک عمل لکھ لیا جاتا ہے. وادی پار کر رہے ہیں حالانکہ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ عمل کا احسن بدلہ، بہترین بدلہ عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کے لیے کہا تھا، اور ان کو واقعی شرعی عذر تھا، وہ نہیں آ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سب ہمارے اس میں شریک ہیں، وہ ہیں مدینہ میں، مگر ان کا دل یہ ہے کہ نبی کہاں پہنچے ہوں گے، مسلمان کیا کر رہے ہوں گے، میں ذرا اچھا ہوتا تو وہاں پہنچ کے کام کرتا، مجھے مدینے میں کیوں رکنا پڑا. وہ شرعی عذر کی وجہ سے رکے، مگر ان کو یہ سارا ثواب اور اجر مل رہا ہے ان کی نیت کے نتیجے میں. ہمارا بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جدوجہد کر رہے ہیں، غازہ میں جنہوں نے کیا، اب جن کی محبتیں ان سے وابستہ تھیں تو وہ شریک تھے، ان کے لیے دعا کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، پھر بتایا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دین سیکھنا ہے، اب اسلام سیکھنا ہے تو سب کے سب نکل جا رہے گاؤں کے لوگ. پھر کھیتی باڑی کون کرے گا، جانور کون دیکھے گا، اونٹ کون دیکھے گا، گائے بھینس کون دیکھے گا. ایسا نہیں، ایک گھر میں سے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے باہر نکلے، دینی درس گاہوں میں جائیں، اجتماعات میں جائیں، شہروں میں آئیں، دیندار لوگوں سے وہ ملاقاتیں کریں، ان کی تربیت میں رہیں، خانقاہوں میں رہیں، تاکہ وہ دین کا صحیح علم حاصل کر سکیں. تو ضروری نہیں ہے کہ تم سب کے سب نکل جاؤ. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، مگر کیوں نہیں تمہارے ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلے، نفری کچھ لوگ تمہاری جماعتوں میں سے نکلتے، لیتفقہوا فی الدین، اور دین میں تفقہ پیدا کرتے، غور فکر. دین تقاضے کا نام ہے. دین کو جب تک آپ خالی ایسا عربی میں پڑھ لیے، قرآن پڑھ رہے لوگ جیسا آپ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی اس کو عام کر رہے ہیں، بڑی پریشانی کی بات ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، تو ایسی جنت مل جائے گی کیا؟ مجھے بتائیں. اب یہاں محلے میں ہمارے ایک صاحب نے خودکشی کر لی، 2 لوگ ان کو سود پہ پیسہ دے رہے ہیں، اب بتائیے. اور ہم یہاں نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ بولے گا تمہارے لیے تو جنت ہی. اب آپ کو اتنا نہیں ہوا کہ محلے میں کیا چل رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، محلے میں یہ سب ہو رہا ہے،
دیندار محلے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا رہا پھر؟ کیا حیثیت رہی؟ کیا اجتماعیت؟ کیا مسجدیں اتنی، اور کیا اذان زور زور سے لاؤڈ اسپیکر میں دی جا رہی ہے؟ حال تو ایسا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ماحول میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، سب بے دینی۔ اب اس سے کتنا بڑا باہر تک گیا ہوگا۔ آپ نے کیوں نہیں اس شخص کے کوئی ملا اور بتایا کہ صاحب یہاں ایسا ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل، اور آپ کیسا دے رہے؟ کوئی بیٹھے، کوئی آئے، آدمی کو معلوم ہو کہ یہاں کوئی امیر ہے ایسا جو ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ تفقہ پیدا کرنا، فقہ اس سے نکلا ہے، فقہ حنفی، فقہ شافعی وغیرہ۔ فقہ کے مطلب ہے توقع، مگر لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو اتنے ہی لگائے، لباس کون سا پاک صاف، پانی کون سا صاف پاک صاف، تجارت کون سی پاک صاف، مگر دین کے تمام معاملات کی دین ہے کیا؟ دین ایک الٹرنیٹیو سسٹم ہے جو بتاتا ہے قرآن کہ نہیں ایسا نہیں چلنا چاہیے، تمہاری زندگی ایسی، شادی ایسی نہیں ایسی ہوگی، مہر ایسا نہیں ایسا دیا جائے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی ہوگی، آزادی کیا ہے، آپ بچے کی آزادی بھی نہیں چھین سکتے، بچوں کے فیصلے آپ خود نہیں کر سکتے، وہ خود بڑے ہو کے کریں گے، ان کو آزادی ہے ہر معاملے کے اندر۔ تو یہ آزادی اسلام کیسے دیتا ہے؟ تو آپ تفقہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا تو آپ سب کا خیال رکھیں گے، ورنہ حق ماریں گے۔ ابھی بھی دادا ہی فیصلے کر رہے پوترے کی زندگی کے بھی، ایسا کہیں اسلام میں ہے؟ اسلام میں تو آزادی ہے، ہر انسان، اللہ تبارک تعالیٰ بولتے جو بچہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا، آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے۔ وَلِيُنذِرْ قَوْمُهُمْ، اور ڈرائیں پھر اپنے قوم کو۔ دیکھیے یہ ڈرانے کی بات ہے۔ اب دیکھیے سودی بینک چلا رہا ہے کوئی آدمی، اب اس کا حل کیا ہوگا؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی سود کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے۔ اب اس کا جو ہے نا بینکاں کھولے جا رہے ہیں، اس میں کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے، لانے کو بھی بولا جا رہا ہے۔ اب یہ دین کا شعور ہو گیا کیا ہو گیا یہ حال؟ تو ان کو ڈراؤ کہ یہ تمہارے لیے تباہی کا واسطہ ہے، یہ کوئی صحیح راستہ نہیں، یہ مسلمانوں کی ایسی کامیابی کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ ڈرگ بیچ رہے مسلمان، شراب کا کارخانہ کھول رہے، یا ایسا سود لے رہے، کیا ہے یہ؟ ڈراؤ ان کو کہ یہ تمہاری تباہی کا پیغام ہے، اور کیسی تباہی آتی وہ بھی بتا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ آخرت میں نہیں، دنیا کے اندر بھی چٹکے دیتا ہے اللہ، چرکے لگاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کے پاس واپس لوٹیں تو ان کو وہ سمجھائیں، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ ڈریں، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، ڈر جائیں خدا سے۔ سچی بھی ہم بہت غلط راستے پہ چل رہے تھے، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اچھا دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک تو ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ تو بول رہے ہیں ہم تو سمجھے کہ یہ جائز ہے، کیا ہے، ہم کو کوئی بتایا نہیں صاحب یہ غلط ہے بول کے، ہے نا؟ کوئی بتایا کہ بینک سے قرضہ لینا غلط ہے بول کے، ہم کو تو بتایا نہیں، ہم تو ہمیشہ اٹھاتے پھر بینک کو لکھ جا کے بھرتے، اتنا سود بھرتے، وہ ساہوکار سے لیتے، سبھی لے رہے، ہم کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ گناہ ہے، اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں۔ ایک تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دوسرا اس سے کیا مصیبت ان پہ آتی ہے اور پورے معاشرے پہ آتی ہے یہ بول کے بھی ان کو ڈرانا چاہیے، ان کے خاندان کیسے تباہ ہوتے ہیں یہ بھی ان کو بتانا چاہیے۔ اب آگے آئیے، یہاں 15واں رکوع ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں، پڑوسی ہیں۔ یہاں دیکھو بالکل لاگو ہوتا ہے، یہ تمہارے پڑوسی ہیں، ان سے لڑو، اور کفار ہیں۔ تو لوگوں نے کیا بتایا؟ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں ہمارے سے ہی لڑنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لڑو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو کافر ہیں۔ یہاں کافروں سے مولانا نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے مسلمان ہیں، منافق جو غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، تمہارے معاشرے میں رہ کے، تمہارے گلی میں رہ کے کر رہے ہیں، تو ان کو ڈراؤ، تم ان سے لڑو۔ یہ کیا کام کر رہے ہو بول کے تم بیٹھو نہیں، ایسا یہ میٹھا میٹھا دین نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تم میں سختی پائیں، ان کو معلوم ہو کہ ہم ایسا کریں تو یہاں کے محلے کے لوگ ہم کو دبا دیتے، اب ہم کو رہنے نہیں دیتے، ہم یہ بہت غلط کام کر رہے، ایک عورت لا لی ہے اس کو مار رہے، ہم بے انصافی کر رہے ہم۔ تو ایسی بے انصافی اسلامی مسلم محلے میں نہیں ہو سکتی، مدینہ میں نہیں ہو سکتی ایسی۔ تو اب تک تو ٹھیک ہے معافی درگزر کا معاملہ ہوا، مگر تمہارا یہ معاملہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ سختی دکھاؤ، تم بولو یہ تمہارا صحیح کام نہیں ہے بول کے، منہ پہ بولو، لوگوں کو بھی بتاؤ کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں بول، ہے نا؟ یہ سودی بینک چلانا، یہ سود پہ بٹے پہ پیسہ دینا، نشے کی چیزیں کھولنا، شراب کی دکانیں کھولنا، بالکل غیر اسلامی،
اسلام کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے زبردست. منافق کس کو بولتے؟ پھر اسی کو کہتے ہیں نفاق. پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نفاق جیسے جیسے بڑھتا ہے ایمان غائب ہوتا ہے اور آخری میں ان کی موت کفر پہ ہوتی. وہ بھی بتایا گیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اب ان کو غرض ہی نہیں تو اللہ بھی نہیں پڑھاتا. اللہ کو معلوم اس کو ایمان پیارا نہیں ہے. اب ایمان روز قرآن پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ایک تفسیر کے بعد دوسری تفسیر پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے. کبھی نہیں بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہو گئے مسلمان، ہو گئے، انہوں نے سمجھے کہ ہو گئے. حضور سے کیا تعلق ہے؟ کیا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر؟ ایک کتاب نہیں پڑھے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، ہر وقت سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب، حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب، تفسیر کوئی نہ کوئی، روزانہ ایک حصہ اس کا پڑھیں گے آپ تو آپ بھی بچ سکیں گے، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے آپ، اور بھارت میں بھی اسلام کو بچائیں گے آپ. ورنہ آپ کو ہی نہیں معلوم تو آپ خود دوسروں کی پیروی کب کرنا شروع کر دیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اور متقی بنے آپ، پرہیزگار. پرہیزگار کس کو؟ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے یہ اسلام میں ہے کہ نہیں، یہ تجارت میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ شیئر مارکیٹنگ میں یہ چیز میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. تجارت میں اب بھی ایک صاحب کے کئی مسئلے ہیں، لوگ انویسٹمنٹ لے لیتے کہ صاحب میں جگہ دیتا ہوں تم یہاں دکان لگا لو، وہ جو دکان رہے گی اس کا جو سیل ہوگا اس کے اتنے پیسے میرے کو دے دینا. صحیح نہیں ہے یہ. تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کرائے کو دینے کی بھی کیا شرائط ہے، اس میں فقہ ہے بڑی بڑی. اسلام میں یہ سب باتیں معلوم ہی نہیں، لوگوں کے اندر عام نہیں ہے. جیسا معاشرے میں چل رہا ہے بس وہ بھی ویسی چلا رہے. تو آپ متقی بنو، یہ کہا گیا. وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. تم جب پرہیزگار نہیں کچھ بھی کر رہے، نہ کھانے پینے میں خیال رکھ رہے، نہ شریعت کے لحاظ، تو اللہ کی مدد آئے گی کیا تمہارے ساتھ؟ یہ غلط فہمی چھوڑ دو. اسی لیے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، پھر تمہارے اوپر لنچنگ بھی ہو رہی اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ اس کو بھی سوچنا چاہیے غور سے. یہی وجہ نہیں ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر ایک یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اور جب کوئی سورت تم پہ نازل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کافر، اس سے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ اب یہ درس سن لیے تو کیا ہوا پھر؟ یہ درس سننے سے ایمان بڑھا کیا؟ وہ بولتے تھے کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے کیسا ایمان بڑھتا ہے؟ سورت سے یہ مراد پورا قرآن بھی ہو سکتا ہے، ایک سورت بھی ہوتی ہے اور سورت کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، آیتیں بھی ہو سکتی ہیں. کہ یہ آیتیں جب نازل ہو گئیں تو انہوں نے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی سورت نازل ہو گئی، آیتیں نازل ہو گئیں، سب کو بلاتے تھے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. تو بولتے تھے، یا کوئی مشورہ کرنے کا رہتا تھا کہ بھئی اب جا کے جنگ کرنا ہے، کافروں کے ساتھ ایسا کرنا ہے، یہ ہے اجتماعی معاملات کے لیے بھی بلایا جاتا تھا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیناً ان کے ایمان بڑھ رہے ہیں اور وہ خوش ہیں کہ نئی ہدایت آ گئی. آج معلوم ہو گیا ہم کو اللہ نے یہ بتایا. ہم نہیں جانتے تھے ہمارا مولا کیا چاہتا ہے اس معاملے میں، ہم کو نہیں معلوم تھا اللہ کیا چاہتا ہے. کتنے لوگ پریشان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، اللہ کیا چاہتا ہے معلوم ہی نہیں ہو رہا. مگر قرآن آنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا میں کیا چاہتا ہوں. اب تو آپ کو معلوم ہو گیا. قرآن کی ایک ایک سورت آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. تو وہ تو خوش ہے، ارے آج معلوم ہو گیا صاحب، اللہ کی مرضی معلوم ہو گئی، اللہ کیا چاہتا ہے یہ ہم سے معلوم ہو گئی، اس پہ وہ خوش ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ایک گندگی جو ان کے اوپر لگی ہوئی تھی اس کا لیپ لگے ہوا تھا، دوسرا اور رٹا اس پہ بیٹھ گیا، ردے پہ ردہ، جیسے سیمنٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ایک پیک لگا رہے ہیں پینٹ، ایسا گندگی پہ گندگی چڑھتے چلے جا رہی. ہر جو آیت آ رہی اس کا انکار، جتنا آ رہی ان کو اتنا تکلیف ہو رہی. یہ کئی کو آیا، یہ کام مصیبت میں پڑ گئے، ہم کتنے اچھے تھے پہلے تھے، تو اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو روز نئی بات بتا رہے، یہ نہیں کرنا بتا رہے، وہ نہیں کرنا بتا رہے، اس سے بچو بول رہے، اس سے بچو. یہ تو مصیبت دکھ رہی ہے ہم کو. یہ معاملہ تھا ان کو مصیبت دکھ رہی تھی. وہ گندگی پہ گندگی ان کو برا دکھ رہا تھا. دین کا کام جب بڑھتا ہے نا تو منافقوں کو، کافروں کا اسی لگتا ہے کہ بہت برا ہو رہا ہے. وہ ماتوا وہم کافرون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. میں بولا نا آہستہ آہستہ ایمان گیا. پہلے قرآن نہیں پڑھے، پھر نماز چھوڑ دیے، سب مسلمانوں کی اجتماعیت سے ان کا تعلق کمزور ہو گیا
ہے نا. پھر سارے بزنس وہ کرنے لگے جو غیر کرتے تھے. ایسے کئی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی میری, بولے ادھر نہیں تھا ہم وہاں گئے, تو پھر وہ شراب کی بھی عادت لگ گئی, کلبوں کو بھی جانے کی عادت لگ گئی, وہ فلم انڈسٹری میں بھی چلے گئے, فلاں ہو گیا. یوٹیوب پہ بھی کئی کہانیاں ہیں. پھر وہ اس حالت میں مرے کہ ایمان بھی غائب ہو گیا, اللہ پہ بھی ایمان نہیں رہا, رسول پہ ایمان نہیں. یہ جو کامیابی تھی, سب سے بڑا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو پڑھ کے انسان سب سے بڑی مقام پہ پہنچ جاتا ہے, وہ کلمہ ہی ان سے ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. ایمان ایک دم نہیں جاتا, جاتے جاتے آہستہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی, اس پہ توجہ نہیں ہے تو اپنے خاندان کا ایمان سب خطرے میں پڑ جاتا ہے. خالی یہ موقع باقی رہتے. اب کون سا پروگرام کرنے کا, پھر شادی کیسی, ولیمہ کتنے دھوم سے کرنے کا, اور عقیقہ اور فلاں بلا کے تو ایسی اپن مزے کرنے کا. اور یہ دین گیا کدھر, انہیں بھی اس کو نہیں پوچھ رہا تو نے پڑھا کیا, تو نے اس پہ عمل کرا کیا, اب کیا تقاضے دین کے ہیں, اس پہ کوئی بات ہی نہیں. دین کی کوئی بات نہیں, اللہ کی دین کا غلبہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی بات نہیں, بس دنیا کے مزے. پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی اور آگے بھی آ رہا ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون. اب اللہ میاں نے بتایا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک بار یا دو بار ان پہ کوئی مصیبت آتی, ان پہ حملہ ہو جاتا ہے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے نا, کوئی بیمار ایسا پڑ جاتا ہے کہ پوچھو مت. اس کے اندر ایسے انہوں پورے بار بار وہ ہو جاتے ہیں کہ پوچھو مت. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لوٹانے کے لیے کرتا ہے کہ شاید اب وہ پلٹیں, کیونکہ بے برکتی ہے. جب تمہارا مال غلط ہوگا نا, یہ مصیبتیں سب آئیں گی. جب تم اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دو گے تو یہ سب ہونے والا. فیل ہو جاتے بچے, فلاں ہو جاتا ہے, یہ خودکشی کرتے, یا فلاں ہوتا ہے, یہ سب اس کے نتائج ہیں. یہ سب بتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر تم نے یہ نہیں کیا, کیوں کرا ایک آدمی نے خودکشی, اس کو دین نہیں معلوم تھا. بھائی دیندار آدمی کرتا ہے کیا, کرے گا نہیں, دین نہیں تھا اس کے پاس. وہ کیوں سود پہ لے رہے تھے, دین نہیں تھا ان کے پاس. تو ایسا وہ آزمائے جا رہے ہیں, اب بھاگ رہے ہیں, پولیس میں شکایت ہو گئی, بھاگ گئے, گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اب اس کو پیسے دے, اس کو رشوت دے, اس سے زیادہ کیسی زندگی ہوں گی یہ. تو یہ بتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام, ہر سال وہ آزمائے جاتے ہیں, مرتن او مرتین, ایک بار یا دو بار تو مصیبت آتی ہوں. اگر دین پہ چلیں گے تو نہیں آتی. دین پہ چلنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. بڑی بیماری چھوٹی بلا میں نکال دیتا ہوں, بہت آسانی ہوتی, پتہ ہی نہیں چلتا کدھر زندگی گئی, بچے کب بڑے ہو گئے, گھر کب بن گیا, کچھ نہیں. یہاں ہے کہ دن رات کتنا محنت کرا, میں کتنا جل گیا, میں نے کیسا کرا, وہ برکت نہیں ہے نا. یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے وہ بھی بتایا گیا آگے. حضور کیا چاہتے ہیں ہم سے, ہماری زندگیوں کے اندر نور, ہماری کامیابی. اب دیکھیے غازہ میں کیسا ہوگا, 46,000 لوگ شہید ہو گئے, سب اللہ کے پاس جنت میں چلے گئے. اختلاف ہے کہ کسی دنیا میں کسی کا کہ وہ جنت میں گئے کہ نہیں. کمال میں جو شہید ہو رہے ہیں الحمدللہ, امید یہی ہے کہ جنت میں سب. اور کیا ملا, اس سے 3 گنا لوگوں نے اسلام قبول کر لی دنیا میں. تو مسلمانوں کی تعداد میں کچھ فرق نہیں پڑی, اور آج وہ رہ کے سب سے بڑے سپر پاور کو ہرا دیے. اب بتائیے, یہ ایک پہلا نہیں ہے, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے, مسلمان ایسی جیتتے رہے ہیں اور کافر ایسی ہارتے رہے. پوری تاریخ یہ بتا رہے. اور آگے ان کی اور طاقت بڑھ گئی, پورے آگے حماس کے لوگ پورے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اب ان کی اور طاقت بڑھے گی. لوگوں نے بولے معاہدہ توڑے تو اور کرتے, کیا مسئلہ ہے. اب طاقت بڑھ گئی, اب سامنے والوں کو معلوم ہے ان کو جھکایا نہیں جا سکتا. بھئی تم پوری ایک ایسے آلے تمہارے پاس بنا دیے گئے, زمین آسمان کی ہر چیز تمہارے کو نظر آ رہی نا, تو پھر یہ پکڑے ہوئے لوگ کہاں تھے, نہیں سمجھ میں آ گیا, کھل گئی نا قلعے. معلوم ہوگا, سارے لوگوں کو معلوم ہوگا. ہر وقت ہوتا ہے, ایک وقت نہیں, 2 وقت نہیں, ہر وقت اسلام اور غیر اسلام کی ٹکر میں اسلام ہمیشہ وجئی ہوا ہے. وہ اسلام ہوا ہے, مسلمان جو اس سے لگ کے ہیں. جو مسلمان خراب ہے ان کا کیا ہوگا, اب ایسے منافقوں کا کیا ہوگا. ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون, تو پھر اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتے, نہیں پلٹتے, قرآن نہیں پڑھتے, وہ حدیث نہیں پڑھتے, اجتماعیت سے نہیں جڑتے, پھر اسی روش پہ چلنے کی کوشش, اور نہ کوئی یاد دہانی اختیار کرتے. اس سے نصیحت اختیار کرنا چاہیے تھا ان کو, اب میں اپنا رویہ بدلوں گا, نہیں, پھر اسی گڑھے میں, اسی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں, بار بار نقصان اٹھا رہے, پھر سمجھتے شاید میں اچھا ہو جاؤں گا. نہیں چھو سکتا. یہ پودے, کلمے کی مثال کیسی دی گئی, کلمے طیبہ کی مثال ایسی ہے جس کی جڑیں گہرائی میں ہوں, جس کا تنا بالکل تناور ہو,
اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں اور جو ہر آن پھل دیتا ہو. اور کلمہ خبیثہ کیسا ہے؟ دوسرا کلمہ، دوسرا راستہ کہ جڑی نہیں پکڑنے دیتا، جڑی نہیں پکڑتی زمین اس. تو یہ ہمارے سب کا اعمال ہے. ہم سب کا بھی ایسی ترقی کب ہوگی، خاندان کب ڈیولپ ہوگا؟ جب آپ قرآن و سنت کے مطابق ہی سب کو ترتیب دینے کی کوشش کریں گے اور ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہیں گے، ہر قربانی کے لیے. گیا تو گیا صاحب، اتنا جا رہے نا، وہ سود ہے، ہم نہیں لیتے. یہ معاملہ ہے، حالانکہ دبا کے لوں میں تو اس سے ڈبل لے سکتا تھا، میں نہیں لوں گا، میں اللہ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. آپ ایسا کیجئے، اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پہ نازل ہوتی رہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، کوئی احکام آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، تو اب یہ جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. کیا بول رہے؟ دیکھو حضور کیا بول رہے، کیا چل رہا ہے یہ، اب اتنا نیک بننے کا ہے کہ تم کو اشاروں میں بول رہے. حل یراکم من عہد ثم انصرفوا، کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا. اب شرما شرمی میں آ تو جاتے تھے، اگر نہیں آئے اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ منافق ہیں. تو جیسے اعلان ہوا حضور کی طرف سے تو سب مسجد میں آ جاتے تھے، مسجد میں، مگر کیا کرتے تھے؟ چپکے سے نکل جاتے تھے. سورہ نور میں بھی ہے کہ جب تم کوئی اجتماع میں جاتے، وہاں کا ناظرین میں اجتماع ہے، امیر ہے، اس سے پوچھے بغیر ایسے نکلنا، سٹک جانا اچھی بات نہیں ہے، گناہ کی بات ہے. وہ امیر سے پوچھ کے جانا. کیا کرتے؟ منہ دکھانے کو جاتے. اجتماع میں آئے تھے کیا ادھر ادھر کرنے کا اپنا کام، اب اور چندہ مانگتے کرتے، اب ہمارے سے نہیں تو وہاں جا کے ملاقات کرو، اب آئی کے باری پریشانی، اب نکلو چپ تو بھی نہیں تو آج کا بھی دن گیا اپنا اتوار، ایک تو ملتا ہے وہ بھی جاتا ہے، اور امیر مقامی کچھ بول دیے تو فلاں. یہ سب جب بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے. تو وہ دین کا کام کرنے سے بہت جو ہے چھٹکتے، تو کیا کرتے؟ وہ چپکے سے نکل جاتے. حل یراکم من احد ثم، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہارے کو، ذرا دیکھ کے نکلو، ایسا چپ سب کے سامنے نہیں، تم ادھر سے نکلنا میں ادھر سے، ایسا اپنا اپن نکل جانا، ان کو بیوقوف بنا دینا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، تمہارے پاس آیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، ارے ان کو تو مشکل ہے تمہارا نقصان میں پڑنا، ان کو ناگوار ہے. وہ تو تمہاری بہتری چاہتے ہیں، تمہارے پاس پیسہ آئے، تمہارے پاس دولت آئے، تم کو عزت ملے، دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے. پوری حضور کی کوشش کیا ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ پیسہ، حضور کو چاہیے قرآن سنا کے کوئی پیسہ مل رہا ہے تو لے رہے تم سے. اللہ کے رسول بتائے، میں اتنا سب پورا سسٹم بتایا، اللہ کے رسول کوئی ٹیکس لے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اتنا ٹیکس جا رہا ہے، یا کوئی دین سکھانے والا آپ سے ایسے پیسے لے رہے کہ صاحب میں نے یہ بات بتا دیا، آپ میرے کو دے دو. نہیں، وہ تمہارے لیے بھلائی چاہتے ہیں، تمہارے کو نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم پہ کوئی بھی مشکل آ رہی ہے، مصیبت ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، ان کو یہ گوارا نہیں، بے چین ہیں. وہ چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا، سارے انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا. حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تو حریص ہیں ہر چیز کے، وہ چاہتے ہیں سب تم کو، جیسا اولاد کچھ دیتا ہے نا آدمی، دیتا ہے اور کیا دوں بچے کو، یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں، ہے نا. ہر ماں باپ کی دل میں رہتا ہے، کوئی بتا کے دیتا ہے، کوئی نہیں بتاتا، مگر ہر ماں باپ یہ چاہتے اس کا بچہ بہت اچھا نکلے. کون دنیا میں ایسی ماں ہوگی، کون ایسا باپ ہوگا کہ انہیں چاہے گا نہیں میرے بچہ نہیں، وہ چاہتے کہ نہیں سب سے اچھا ہو، ترقی کرے، اس کا نمایاں ہو، اس کو سارے موقع ملیں، اپارچونیٹی ملے دنیا کی. وہ خود تکلیفیں اٹھاتے، دیکھ رہے نہیں اب بچے حمالی کر رہے، بچوں کو پڑھا رہے، بڑا کر رہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے چاہتے ہیں، پورے انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں سب اچھے رہے، سب بہترین رہے. وہ حریص ہیں اس معاملے میں، بہت خواہش مند ہیں تمہارے لیے. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت شفقت کرنے والے، بہت کتنی بھی غلطیاں تم کر رہے پھر بھی توبہ کر لیتے. حضور بولے نہیں میں اس کے واسطے توبہ کرتا ہوں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، رحم کرنے والا. یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں، رؤوف الرحیم اللہ کی صفات ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑھ گئے اس معاملے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ صفات استعمال کر دیا، کہا کہ رؤوف الرحیم ہے، بہت شفقت کرنے والے تمہارے رسول، تم پہ شفقت ہی شفقت کر رہے ہیں اور تم پر رحم کر رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ سب کرو، تم سب کے لیے کرو، مگر تمہارا معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ سب منہ پھیر دیں، منافق منہ پھیر دیں، کافر منہ پھیر دیں، کمزور مسلمان آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، یہ دین کے معاملے میں آپ جو کام لے کر اٹھے ہیں اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو پا رہا، تو تم کیا کرو؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تم کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی نے میرے کو بچا کے نکالا، مجھے ہجرت کرایا، مجھ پہ قرآن دیا، یہی آخری دین تک تکمیل کرے گا. آج بھی دیکھیے دین پھیل ہی پھیل رہا، پورے ریسرچ بتا رہے ہیں کہ اسلام ہر دن بڑھ رہا ہے،
ہر دن 24-25% ہو گیا ہے. اب بتا رہے ہیں 2030 تک تو کتنا 50% وہ آگے جائے گا, 30% سے آگے جائے گا ہر جگہ. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں بھائی, اب اس کا پوری دنیا میں اثر پڑا. لوگوں نے کہا کہ اگر ہم کو وجے چاہیے تو اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آدمی کو کامیابی چاہیے تو یہ دکھ رہا ہے نا, آنکھوں میں دکھ رہا ہے. ایران کیسے امریکہ کی سے چھوٹ گیا, افغانستان کیسے چھوٹ گیا, اب جو ہے نا غازہ کیسا کر رہا ہے. تو روزانہ ان کو خبریں ملتی ہیں. مسلمان کبھی ہارتے نہیں, اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہتی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی, فقل حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں, کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. تمام قوتوں کا منبع, تمام طاقت اور کامیابیوں کا منبع اللہ تبارک تعالیٰ ہے. علیہ توکلت, اسی پہ میں نے بھروسہ کر. میرا بھروسہ اللہ پہ, لوگوں پہ نہیں ہے, جماعت پہ نہیں, دوسرے لوگوں پہ نہیں ہے, رشتہ داروں پہ نہیں ہے. میرا پورا بھروسہ اللہ پہ ہے کہ میرا رب مجھے بچا لے گا, میرا رب مجھے کامیابی دے گا. میں نے تو اس پہ بھروسہ کر لیا. وَهُوَ رب العرش العظیم, اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. وہ رب ہے کس کا؟ جو عرش ہے اوپر, بہت بڑا عرش ہے, اس کا وہ مالک ہے. تمام پاور کا مالک ہے. وہ ایسا ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا ہے. اب ایک بات تھی کہ ایک صاحب کا ایک بچہ گم ہو گیا تھا دلی میں, میں گیا, بڑے مولانا تھے, مگر وہ آ گئے, مجھ سے کہا کہ بھئی وہ تریپورہ سے فون آیا ہے کہ وہاں کی جیل میں ہے, بھولا بھالا ہے میرا بچہ. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تریپورہ میں کیوں جائے گا, کسی نے مذاق کیا ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے سنا جماعت اسلامی صحیح بات بتاتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ٹھہریے, میں بھی فون لگاتا ہوں, ہماری جماعت ہے وہاں پر, وہ بتا دیں گے آپ کو, جا کر معلومات لے کے ابھی بتا دیں. مگر فون نہیں لگا, تو میں نے خط لکھا اور میں بولا پرسوں تک جواب میں آپ کو اور کرتا ہوں, فون کرتے رہتا ہوں. لگ گیا نہیں تو اس کا جواب تو آتا ہے. تو الحمدللہ میرے پاس جواب آیا, وہ صاحب گئے اور وہ بچہ برابر وہاں تھا اتفاق سے. تو انہوں نے وکیل لے کر گئے, مگر جج نے اس سے پہلے چھوڑ دیا کہ معصوم بچہ تھا, اسی پکڑا ہے چھوٹی سی غلطی میں, کوئی پیسے ویسوں میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا دعا مانگتے تھے, آپ کیا دعا کرتے تھے مولانا؟ آپ کو میں اتنا پریشان دیکھا, آپ کا بچہ گم گیا تھا, تو آپ کو کسی نے کوئی ذکر دیا, وظیفہ دیا تھا, کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بس یہی آخری آیت پڑھتا تھا, حسبی اللہ, اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے, تیرے سوا کوئی خدا نہیں, اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ہم کو ایسے قرآن کی آیتیں یاد کر کے اللہ کی مدد مانگنا چاہیے اور اپنی زندگی کی اس کی روشنی میں گزارنا چاہیے. 15-16 دونوں رکوع آج سورہ توبہ الحمدللہ ختم ہو گئی ہیں. ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین والحمد للہ.